بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ایک ویڈیو پیش کی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی کے ذریعے خبریں مستقبل کی بتائی جاتی تھیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس میں ایک واقعہ تھا جس کا ہم آج تفصیل سے ذکر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، جس میں ایک خط لے کے ایک لیڈیز جا رہی تھی۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ فلاں جگہ پر ملے گی اور اس کے بعد ایک خط ہے۔ اور پھر جو اہل بدر کے بارے میں جو اللہ نے ان کو مقام دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مقام دیا اس کے بارے میں اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حدیبیہ کے دن عذروِ معاہدہ، ایک قبیلہ فریقین میں سے جس کا چاہا حلیف بن گیا۔ چنانچہ خزاع اپنا پرانا معاہدہ دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے معاہدے میں شامل ہوئے۔ یہ دونوں قبیلے خزاع اور بنو بکر ایک دوسرے کے حریف تھے اور ان میں مدت سے لڑائی چلی آتی تھی، جس کا سبب یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بنو الحضرمی میں سے ایک شخص اسود بن رزن وائلی بکری کا حریف تھا۔ بغرض تجارت گھر سے نکلا۔ جب وہ خزاع کے علاقے میں پہنچا تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا اور مال لے لیا۔ اس پر بنو بکر نے خزاع کا ایک آدمی قتل کر ڈالا۔ پھر خزاع نے بنو الاسود یعنی سلمہ اور کلثوم ذوئب کو عرفات میں قتل کر ڈالا۔ اسی حالت میں اسلام کے ظہور نے عرب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ لڑائیاں رک گئی۔ جب صلح حدیبیہ کے سبب سے اسلام اور کفر میں لڑائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ سمجھے کہ اب انتقام کا وقت آ گیا ہے، اسے نوفل بن معاویہ وائلی بکری بنو نفاسہ کو ساتھ لے کر آب وطیر میں جو اسفل مکہ میں خزاع کے علاقے میں ہے رات کو حملہ آور ہوا۔ قریش نے حسب معاہدہ بنو بکر کی مدد کی، چنانچہ صفوان بن امیہ، حویطب بن عبد العزیٰ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر وغیرہ خزاع سے لڑے، یہاں تک کہ خزاع نے مجبور ہو کر حرم مکہ میں پناہ لی۔ بنو بکر حرم کا احترام ملحوظ رکھ کر رک گئے، مگر نوفل نے کہا یہ موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا، چنانچہ حرم میں خزاع کا خون بہایا گیا۔ جب بنو بکر اور قریش نے وہ عہد توڑ دیا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا تو عمرو بن سالم خزاعی 40 سوار لے کر مدینہ پہنچا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے اصحاب میں تشریف رکھتے تھے۔ عمرو حاضر خدمت ہو کر یوں گویا ہوا، اے خدا، میں یاد دلاتا ہوں وہ پرانا معاہدہ جو ہمارے باپ اور عبد المطلب کے درمیان ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، ہماری پوری مدد کیجیے اور خدا کے بندوں کو بلائیے جو ہماری مدد کو آئیں۔ قریش نے آپ سے وعدے کے خلاف کیا اور آپ کا محکم معاہدہ توڑ ڈالا۔ انہوں نے وطیر میں ہم پر بحالت خواب حملہ کیا اور ہمیں رکوع اور سجدے کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو، تجھے مدد مل جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں قریش سے دریافت کرتا ہوں۔ پس آپ نے حضرت زمرہ کو بھیجا اور یہ 3 شرطیں پیش کی کہ قریش ان میں سے ایک اختیار کر لے۔ نمبر 1، خزاع کے مقتولین کا خون بہا دے۔ نمبر 2، بنو نفاسہ کی حمایت سے 10 بردار ہو جائے۔ نمبر 3، اعلان کر دے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطہ بن عمرو نے کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی پوشیدہ تیاری شروع کر دی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ لہمی نے، جو بنو اسد بن عبد العزیٰ کے حلیف تھے، بنو ہاشم کی کنیز سارا کے ہاتھ قریش کو ایک خط لکھ بھیجا جس میں اس جنگی تیاری کا حال درج تھا۔ سارا نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر دے دی۔ آپ نے حضرت علی اور زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ روزہ خاک میں تم کو ایک سانڈنی سوار عورت ملے گی، اس کے پاس قریش مکہ کے نام ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ وہ سوار ہو کر چل پڑے اور سارا سے روزہ خاف میں جا ملے۔ اس کو نیچے اتار لیا اور کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے۔ اس نے انکار کیا۔ اس کے کجاوے کی تلاشی لی گئی مگر کچھ برآمد نہ ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں فرمایا، تو خط نکال ورنہ ہم تیرے کپڑوں کی تلاشی لیں گے۔ یہ سن کر اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکال کر حوالے کیا۔ جب یہ خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے حضرت حاطب کو طلب فرمایا اور پوچھا، حاطب، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ حاطب نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں دین سے نہیں پھرا، میرے بال بچے مکہ میں قریش کے درمیان ہیں، آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں قریش میں ان کے رشتے ہیں جن کے سبب سے وہ ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں گے، مگر میرا
قریش میں کوئی رشتہ نہیں. اپنے اہل و عیال کے بچاؤ کے لیے میں نے یہ ہیلا کیا کہ قریش پر یہ احسان کروں تاکہ اس کے صلے میں وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بےتاب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کا سر اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب اصحاب بدر میں سے ہے. عمر تجھے کیا معلوم ہے بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر پر مطلع ہے کہ فرما دیا تم کرو جو چاہو البتہ میں نے تم کو معاف کر دیا. غرض باوجود ایسے سنگین جرم کے آپ نے حضرت حاطب کو معاف فرما دیا. یہ ایک تو وحی کے ذریعے آپ کو جو بتا دیا جاتا تھا واقعات اس کے بارے میں ویڈیو تھی، اور ایک جو اصحاب بدر ہیں ان کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا گیا کہ ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کو معاف کر دیا کہ وہ جو چاہے کرے. جو چاہے کرے سے مطلب ظاہر صحابہ تھے، وہ تو کوئی ایسا کام نہ کرتے تھے نہ سوچ سکتے تھے جو سنت کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، قرآن کے احکام کے خلاف ہو. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.